فلم کا آغاز ایک خوبصورت جزیرے کی منزل کشی سے ہوتا ہے۔ ہم سمندر کے بیچ میں ایک جہاز دیکھتے ہیں جہاں ایک لڑکا 3 لڑکیوں کی تصویر لے رہا تھا، لیکن جہاں پانی میں ایک شارک بھی گھوم رہی تھی۔ اور پھر ہم ایک بڑی شارک دیکھتے ہیں جس کے 4 سر تھے۔ وہ فوراً شارک پر حملہ کرتی ہے جو وہاں گھوم رہی تھی۔ خون پانی میں مل جاتا ہے۔ پھر ایک لڑکی پانی میں خون دیکھتی ہے اور سب کو تلا دیتی ہے۔ بعد میں وہ شارک کے اوپر والے حصے کو دیکھتے ہیں جو ان کی طرف آ رہی تھی کہ خوفزدہ ہونے کی بجائے لڑکا اس کی تصویر لیتا ہے، لیکن وہ شارک تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے جہاز پر حملہ کر دیتی ہے اور ایک وہ آرمی نے مار کر کھا جاتی ہے۔ پانی سے باہر آنے کے بعد ہم 4 سر والی شارک دیکھتے ہیں۔ اس کا سائز دیگر شارک سے بڑا تھا۔ پھر بھی ہم ایک پولیس اسٹیشن دیکھتے ہیں جہاں ایک افسر اسٹارلنگ تھا۔ وہ موبائل فون پر یہ خبر سنتا ہے اور اپنے ساتھی کے ساتھ اس کی جانچ کرنے جاتا ہے تاکہ ان کی موت کی وجہ معلوم کی جا سکے، لیکن وہ کچھ نہیں پاتے سوائے ایک کیمرے کو چیک کرنے کے۔ وہ 4 سر والی شارک کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر وہ صدمے میں آ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شارک شاید اب ان کو مار چکی ہے، لیکن وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی کوئی شارک موجود ہے۔ اسی لیے وہ ایک آرمی ڈاکٹر اینجی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے پاس سمندری مخلوقات کے بارے میں کافی معلومات ہے۔ وہ اسے 4 سر والی شارک کی تصویر دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا واقعی 4 سر والی شارک ہوتی ہے۔ سمندری ڈاکٹر بتاتے ہیں نہیں، ایسی کوئی شارک نہیں ہے، یہ تصویر ایڈٹ کی گئی ہے جس میں سر سیٹیلائٹ کی مدد سے جوڑے گئے ہیں۔ یہ سن کر اینجی کہتی ہے بالکل یہی مسئلہ ہے۔ پھر افسر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں دونوں ڈاکٹر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ جہاز پر ہیں۔ یہاں سینئر ڈاکٹر اپنا منصوبہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں 4 سر والی شارک حقیقت میں موجود ہے۔ میں اسے پکڑنے آیا ہوں کیونکہ میرا واٹر ٹینک صحیح کام نہیں کر رہا اور لوگ اسے دیکھنے نہیں آتے، اس لیے میں نقصان میں ہوں۔ اور اگر میرے ٹینک پر 4 سر والی شارک ہو تو سوچیے کتنی آمدنی ہوگی۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں آئیں گے اور میں بہت کمائی کروں گا۔ اب وہ شارک کو پکڑنے کے لیے جہاز پر بیٹھ کر روانہ ہوتے ہیں۔ سمندر کے بیچ پہنچ کر وہ شارک کے خون کو سمندر میں پھینکتے ہیں۔ وہ کیمرہ لگا کر نظر رکھنے لگتے ہیں۔ وہ شارک کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ان کی خوشبو سونگھ کر آخرکار 4 سر والی شارک آ جاتی ہے۔ جہاز پر حملہ کرنے کے بعد وہ کیمرہ توڑ دیتی ہے۔ بعد میں وہ جہاز پر حملہ کر اپنے ایک ساتھی کو پانی میں لے جاتی ہے۔ پانی میں لے جانے کے بعد اسے مار کر کھا جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد افسر اسٹارلنگ اور اس کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں اور اسٹارلنگ کو بتاتے ہیں کہ ایک عجیب مچھلی نے ہمارے ساتھی کو مار دیا۔ 4 سر والی شارک کی تصویر دکھاتے ہیں۔ اسٹارلنگ پوچھتا ہے کیا یہ وہی شارک ہے؟ صدمے میں وہ جواب دیتے ہیں ہاں یہی وہ شارک ہے۔ افسر اسے کیس پر گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں لوگوں کی آمد پر پابندی لگائے گی۔ یہاں آنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ وہی شارک دیکھتے ہیں جو اپنی نئی شکار کو تلاش کرنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک مچھیرے نے اپنا جہاز سمندر میں لے کر آیا تاکہ وہ مچھلی پکڑ سکے۔ بعد میں شارک نے اس کی کشتی پر خوفناک حملہ کیا اور اس کی کشتی الٹ کر دی۔ جب مچھیرا پانی میں گرا شارک نے حملہ کیا اور اپنے 4 خوفناک سروں سے اسے کھا گیا۔ اگلے دن اینجی اور سینئر ڈاکٹر اپنے ساتھیوں کو قائل کر رہے تھے کہ شارک کو پکڑیں۔ وہ اپنے ساتھی کے مرنے پر ابھی بھی غمزدہ تھے۔ وہ خوفزدہ تھے لیکن اس پر راضی ہو گئے۔ بعد میں وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں تمام جہاز رکے ہوئے تھے۔ وہ یہاں ایک شارک شکار کرنے والے سے ملتے ہیں جو شارک پر شکار کرتا ہے۔ اینجی نے اسے بلایا تھا، وہ اس کا اچھا دوست ہے اور انہیں ایک دوسرے سے محبت ہے۔ بعد میں وہ شارک پکڑنے کے لیے اپنے جہاز سے روانہ ہوتے ہیں۔ بعد میں ہم سمندر میں ایک تحقیقاتی ٹیم دیکھتے ہیں جو کچھ دریافت کرنے آئی ہے۔ بعد میں ان کی ایک ٹیم کی لڑکی الگ ہو جاتی ہے۔ شارک اسے دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ بعد میں وہ اسے مار کر کھا لیتی ہے۔ بعد میں ہم ایک اور جہاز دیکھتے ہیں جس پر کچھ لوگ دوڑا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ پانی میں ایک وہیل دیکھتے ہیں، وہ اپنے جسم کو لہر کی طرح ہلا رہی تھی۔ وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی تصویر لینے لگتے ہیں۔ بعد میں 4 سر والی شارک وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ وہیل پر حملہ کرتی ہے۔ اسے خوفناک حملے میں وہ اسے مار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر جہاز پر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ یقین نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ وقت ضائع کیے بغیر جہاز کا مالک پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دیتا ہے۔ اسٹارلنگ بھی سنتا ہے اور شارک پکڑنے کے لیے سیدھا روانہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف شارک ان کے جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جہاز کا مالک سب کو محفوظ جگہ پر لے جاتا ہے۔ اسی دوران اسٹارلنگ بھی وہاں پہنچتا ہے 2 افسران کو ساتھ لے کر۔ جہاز کا مالک سب کو ایک ایک کر کے جہاز سے باہر نکالتا ہے۔ بعد میں ایک افسر شارک کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف آ رہی تھی۔
وہ شارک پر فائرنگ شروع کرتا ہے، لیکن شارک باہر آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے کھانے میں دیر نہیں لگاتی اور بعد میں وہ شارک ہنٹر کے جہاز کی طرف جاتی ہے۔ وہ تیار تھی کیونکہ وہ اس کے جسم پر ٹریکر لگانا چاہتے تھے۔ یہ اصل میں ایک ڈیوائس ہے تاکہ کچھ بھی دیکھ سکے یا ٹریک کر سکے۔ جیسے ہی شارک پانی میں آتی ہے تاکہ ان پر حملہ کرے، وہ شارک ہنٹر سے ہی موقع پا کر اس پر فائر کر کے ٹریکر لگاتا ہے۔ لیکن شارک اپنے شکار کو وہاں بھی نہیں چھوڑتی۔ دوبارہ پانی سے باہر آ کر وہ اس کے ساتھی پر حملہ کرتی ہے، اسے پانی میں لے جاتی ہے اور مار کر کھا لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ شارک پکڑنے کے لیے انہوں نے 2 ساتھی اور کئی معصوم جانیں کھو دی ہے۔ ہم شارک کو پانی میں دیکھتے ہیں جس کی دم بدلنے لگتی ہے کیونکہ اس نے پہلے ایک شارک کھائی ہے اور اس کی دم کی بجائے ایک نئی سر نکل آتا ہے۔ اب وہ 5 سر والی شارک بن جاتی ہے۔ پانی سے باہر آنے کے بعد وہ سینئر ڈاکٹر کے واٹر ٹینک کی جگہ پہنچتی ہے۔ اسٹارلنگ بھی اس کی مدد کے لیے آ چکا ہے۔ ان کے ایک ساتھی کو سینئر ڈاکٹر پر غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے 2 ساتھیوں کئی جانیں معصوم ضائع ہو گئی اور اس کے پاس حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن شارک ہنٹر اسے روکتا ہے۔ دوسری طرف ساحل پر بہت سے لوگ لطف اندوز ہونے آئے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کر شارک بھی وہاں آ جاتی ہے اور ایک ایک کر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگ ساحل چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اسٹارلنگ وہاں پہنچتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ تحقیقات سے وہ جانتا ہے کہ شارک نے 5 لوگوں کو کھایا اور کئی کو زخمی کیا۔ یہ جان کر ڈاکٹر اینجی کو برا لگتا ہے، وہ غصہ میں آ جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ شارک کو چھوڑے گی نہیں کیونکہ اس نے ہمارے دوستوں کو کھا لیا اور اس کو کسی بھی قیمت پر مار دے گی۔ وہ سب کو بتاتی ہے کہ شارک ڈولفن کی آواز سے بھاگتی ہے، لہٰذا اسپیکر پر ڈولفن کی آواز سنانے کے بعد ہم شارک کو دوسری جگہ بھیجیں گے، وہاں ہم اسے بم سے اڑا دیں گے اور وہ سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور اسے مزید وصولی پر بات کرتے ہیں اور اس کے پاس 3 اسپیکر ہیں اور اس بات سے وہ شارک کو دوسری طرف لے جائیں گے۔ اسٹارلنگ اور اس کے ساتھی اپنے جہاز کے ساتھ پولیس کے جہاز کے ساتھ چلاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد دونوں جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اسپیکر صحیح جگہ پر رکھ سکے اور سینئر ڈاکٹر سب سے معافی مانگتا ہے۔ یہ سب میرا قصور ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے، مجھے شرم آتی ہے، برائے کرم مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے واٹر کو بچانے کے لیے لالچ کی۔ بعد میں اینجی اسپیکر پانی میں ڈالتی ہے لیکن شارک غلط سمت میں جاتی ہے۔ جب اس نے اس کی آواز سنی، شارک وہاں نہیں جاتی، وہ جگہ اسٹارلنگ کے جہاز کے قریب تھی۔ اسٹارلنگ ٹریکر سے جانتا ہے کہ شارک ان کے جہاز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچانک وہ شارک کا سگنل حاصل کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ شارک ان کے جہاز کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ اسٹارلنگ کا ساتھی گن لے کر شارک کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر شارک ان کے جہاز پر سخت حملہ کرتی ہے جس سے اس کا ساتھی توازن کھو کر پانی میں گر جاتا ہے۔ بعد میں شارک حملہ کر کے ٹکڑوں میں پھاڑ دیتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ اسٹارلنگ اپنے دوست کو بچانے کے لیے فائر کرتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، یہ بے فائدہ تھا اور اسے کھانے کے بعد شارک اسٹارلنگ کی طرف بڑھتی ہے۔ جہاز پر حملہ کرنے کے بعد وہ اس کے پروں کو توڑ دیتی ہے اور جہاز رک جاتا ہے۔ شارک ہنٹر کو موجود صورتحال کے بارے میں ریڈیو پر بتاتا ہے۔ شارک ہنٹر کہتا ہے اسٹارلنگ ہماری جہاز کی طرف مچھلی کا خون پھینکو، میں اب شارک دیکھوں گا۔ وہ ایسا کرتا ہے اور خون اس کی طرف پھینکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر شارک اسٹارلنگ کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کے جہاز کی طرف آتی ہے۔ شارک کو اس کی طرف آتے دیکھ کر شکار کرنے والا کہتا ہے وہ آ رہی ہے، تیار ہو جاؤ۔ اسی دوران ٹریکر شارک کے جسم سے ہٹ جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ شارک راستے میں کہیں چلے گی۔ پانی میں بم پھینکنے کے بعد وہ شارک کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ بعد میں شارک وہاں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بم کھانے والی تھی، ایک عام شارک بم کھا لیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ 5 سر والی شارک نے بم کھا لیا۔ شارک ہنٹر بٹن دباتا ہے، ایک بڑی دھماکہ ہوتا ہے، وہ شارک ٹکڑوں میں پھٹ جاتی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ شارک سے چھٹکارا پا گئے۔ ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ اسی دوران 5 سر والی شارک کو پانی میں دیکھتے ہیں، وہ زندہ تھی اور شارک کا گوشت کھا رہی تھی۔ وہ غصے میں ان کے جہاز کی طرف بڑھتی ہے۔ جہاز پر حملہ کرنے کے بعد وہ اس کے پروں کو توڑ دیتی ہے اور جہاز ٹوٹ جاتا ہے۔ شارک ہنٹر اسٹارلنگ کو بتاتا ہے کہ وہ مدد مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میں پولیس ہیلی کاپٹر بلاؤں گا۔ شارک جہاز پر زور سے حملہ کرتی ہے اور ایک لڑکی پانی میں گر جاتی ہے۔ دیکھ کر اس کی
दोस्त पानी में कूद कर इसे बचाती है। बाद में दोनों तैर कर जहाज में वापस आते हैं, लेकिन शार्क इनके पीछे थी। वो तेजी से इनका पीछा करती है और थोड़ी देर में इनके पास पहुंच जाती है। ये देखकर सीनियर डॉक्टर शार्क की तरफ हथियार फेंकता है और वो वहां से चली जाती है। गलती से हथियार से जुड़ा रस्सी डॉक्टर के पाँव में फंस जाती है और उसे पानी में ले जाती है, लेकिन शार्क पहले से ही इसका इंतजार में थी। वो उसे मार कर खा लेती है। सब खौफजदा हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगला नंबर हमारा है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन शार्क हंटर ने कि हमें बहुत जल्द हार नहीं माननी चाहिए। हम शार्क को रोकेंगे, लेकिन हमारी मौत मुकद्दर हो तो हम इसका सामना करेंगे। बाद में शार्क इनके जहाज की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। ये देखकर शार्क हंटर सबको फायर करने का कहता है और शार्क खौफजदा हो जाती है और इसकी तवज्जो हट जाती है और वो दूसरी तरफ चली जाती है। बाद में वो अपना बचाव करने वाली पुलिस हेलीकॉप्टर देखते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर इनकी तरफ आ रहे थे, शार्क ऊपर छलांग लगाती है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर इसे पानी में ले जाती है। वो इसके जहाज की तरफ बढ़ रही थी और शार्क हंटर बम के साथ हुक लगाता है और एजी की दोस्त से कहता है कि नेट दूसरी तरफ पानी में फेंक दो। जैसे ही शार्क नेट की तरफ आती है, शार्क हंटर पानी में कूद कर शार्क के साथ हुक लगाता है। इस पर बम जुड़े होते हैं। जैसे शार्क जहां से दूर जाती है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शार्क हंटर भी शार्क के साथ मर गया। बाद में वो पानी में आता है और जहाज भी आता है। वो जिंदा था और सब खुश हो जाते हैं और उसे देखकर। बाद में वो एजी को गले लगाता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो खुशी से हाँ कहती है। आखिर में वो सब पूछते कि इन्होंने हाथी से खतरनाक शार्क का मुकाबला किया और उसे मार दिया और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। और हमें इससे सबक ये मिलता है, अपनी ख्वाहिश या फायदे के लिए दूसरों की जानों को खतरे में डालना नुकसानदेह है।